سر تھینک یو ویری مچ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر جو انٹیریئر ہے وہ جیسے آپ جانتے ہیں انٹرنل سیکورٹی، بارڈر مینجمنٹ، امیگریشن، نادرا، پاسپورٹ، اینٹی نارکوٹکس، آئی سی ٹی، سی ڈی اے، یہ ساری چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. اور اس میں 8 ادارے جناب اسپیکر ایسے ہیں جو کہ مختلف رنگ کی وردیاں اور مختلف ناموں سے کام کرتے ہیں، لیکن وہ ہماری سرحدوں کی حفاظت ہو یا ہماری انٹرنل سیکورٹی اس میں وہ کام کرتے ہیں. جناب اسپیکر ان 8 اداروں کے 1 سال کے اندر انٹیریئر منسٹری 501 شہداء کی وارث اور کئی غازیوں کی وارث ہے. یہ اس کا پہلا جو فرض ہے، یہ اس میں انہوں نے اپنی شہادتیں اور قربانیاں دی ہیں. جناب اسپیکر دہشت گردی میں ہو، اینٹی سمگلنگ میں ہو، نارکوٹکس میں ہو، ہمارے پاکستان کے اہم ترین جو ایسٹس ہیں وہ ڈیمز ہیں یا اسی طرح کے اور اسٹریٹجک ایسٹ، ان کی حفاظت کے لیے ہو، انٹیریئر منسٹری کے یہ 8 مختلف وردیاں پہننے والے مختلف ناموں سے ادارے کرتے ہیں. جناب اسپیکر اس کے ساتھ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں پہلے بھی انٹیریئر میں رہا ہوں اور میں یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ اس شہباز شریف صاحب کے اس دور میں انٹیریئر منسٹری کا ایک ادارہ جس طرح ریفارم ریویمپ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ صرف یہ نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق اس میں کچھ پارلیمنٹ کی لیجسلیشن سے نئے ادارے قائم کیے گئے ہیں، جس میں نیشنل فورینزک ایجنسی ہے، جس میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، اسی طرح وفاقی کرمنل پروسیکیوشن سروسز، پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی، سوشل میڈیا کونسل اینڈ سوشل میڈیا اتھارٹی کیا بنائی گئی ہے. جناب اسپیکر 70 ممالک کے ساتھ صرف 1 سال میں بین الاقوامی معاہدے جو کہ ملزمان کی حوالگی کے حوالے سے ہوں، قانونی معاونت کے حوالے سے ہوں، اسی طرح یا ہمارے پاسپورٹ کے حوالے سے ہوں، وہ 70 سے زائد معاہدے کیے گئے ہیں جس کا ڈائریکٹلی فائدہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے پاسپورٹ ہولڈرز کو پہنچا ہے. جناب اسپیکر میں آپ کی توجہ چاہوں گا جناب اسپیکر اس سے پہلے اس منسٹری کے وزیر جو ہیں وہ شیخ رشید اور عمران خان رہے ہیں. آپ خود اندازہ کر سکتے ہوں گے کہ ہمیں محکمہ کس صورت میں ملا ہوگا، کس حالت میں ملا ہوگا. اور جناب اسپیکر یہ ہمارے وہی خان صاحب ہیں جو کہ 50 روپے کا پاکستان میں رکشہ نہیں ملتا لیکن وہ 50 روپے میں ہیلی کاپٹر سے آیا کرتے تھے. گزارش یہ ہے کہ یہ سر نارکوٹکس پہ سب سے زیادہ بات ہوئی ہے. نارکوٹکس میں پاکستان کی 18th امینڈمنٹ کے بعد نارکوٹکس کا سبجیکٹ جو ہے وہ صوبوں کو جا چکا ہے. جناب اسپیکر یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ وہ 18ویں ترمیم جس میں بہت سارے وسائل وفاق صوبوں کو دیتا ہے، صوبوں نے اپنی ذمہ داری آج تک پوری کیوں نہیں کی؟ سوائے ایک صوبے کے اور دوسرے صوبے میں یہ فورس بن رہی ہے، ان 2 صوبوں کے علاوہ کسی نے نارکوٹکس فورس نہیں بنائی. جناب اسپیکر ہماری نارکوٹکس بارڈر سیکورٹی ہو، ایئرپورٹس ہو، جناب اسپیکر ہمارے محدود ترین وسائل میں ہمارے پاس صرف 3192 لوگ ہیں، 33 تھانے ہیں، اور جناب اسپیکر 33 کے 33 تھانے پورے پاکستان کے اندر یہ ہماری ای پولیسنگ کا جو سسٹم ہے اس سے کنیکٹڈ ہیں. ان تھانوں میں اتنی تھوڑی تعداد ہوتے ہوئے 1 سال کے اندر $20 بلین کی ہم نے جو منشیات اور دوسری ممنوعہ چیزیں ہیں، ڈرگز ہیں، وہ سیز کی ہیں. اس کے علاوہ صوبوں نے بھی اس میں بہت ساری منشیات پکڑی ہیں. جناب اسپیکر گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں افسوس سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو حج ہے اس پہ بھی لوگ حج کے ویزے کے ساتھ بہت سارے منشیات لے کر چلے جاتے تھے جو پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتا تھا.
اس میں پچھلے 2 سال سے کسی حج فلائٹ میں ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا، نہ کسی کو جانے دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹس ہوں یا ہمارے بارڈر میں جو نارکوٹکس ہے، اس میں اسی طرح جو ریجنل ممالک کے ساتھ ہماری ایک کمیونیکیشن ہے، اس کی پاکستان میں سب سے بڑی کانفرنس ہوئی، جس میں تمام عرب ملکوں کے جو ڈی جیز تھے نارکوٹکس کے، انہوں نے شرکت کی۔ ہماری کوارڈینیشن، ہماری انفارمیشن شیئرنگ بہتر ہوئی، اور آج اسی سے ہم نے تقریباً 140 آپریشن میں کوئی 32 ٹن منشیات اور 108 ملزمان بین الاقوامی گینگ کے گرفتار کیے۔ جناب اسپیکر، یہ نارکوٹکس بالکل ہمارے ممبران بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ سوسائٹی کا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو ہم نے سب نے مل کر حل کرنا ہے، اور اس میں صوبوں کو ہمیں امپاور جو کیا ہے 18th امینڈمنٹ میں، صوبوں کو نارکوٹکس کے لیے اویئرنیس ہو یا باقی معاملات ہو اس کی، کیونکہ تھانوں کے لیول پہ، باقی لیول پر، یا علیحدہ سیکورٹی علیحدہ ادارہ بنا کر یہ کام انہوں نے کرنا ہے۔ ہم نے اس میں مزید بھرتیوں کی وزیر اعظم صاحب سے اجازت لی ہے۔ میرٹ پہ صاف شفاف ایک بھرتیوں کا عمل شروع کیا گیا ہے، جس میں 500 اور نوجوان پورے پاکستان کے چاروں صوبے سے نارکوٹکس میں رکھے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، اس میں سب سے جو انٹیریئر منسٹری کا سب سے بڑا ایک کام ہے انٹرنل سیکورٹی کا، جس میں دہشت گردی ہے۔ دہشت گردی جو ہم سب کا مسئلہ ہے، اور اس دہشت گردی کے مسئلے پر کئی دفعہ قومی لیول پر ہم نے اسٹریٹجی بنائی، نیشنل ایکشن پلان بنے، لیکن نیشنل ایکشن پلانز پر عمل درآمد ہم اس طرح نہیں کر سکے جیسے کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کرنا چاہیے تھا۔ اس میں ایک سب سے اہم ادارہ نیکٹا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کوئی آپ یہ دیکھیں 15 سال سے زائد پہلے قائم ہو چکا ہے، اس کا کبھی بورڈ یا تو بنا نہیں، بنا ہے تو اس کا اجلاس نہیں ہوا۔ نیکٹا نام کا ادارہ تو رہا، کبھی کرائے کی بلڈنگ میں رہا، کبھی مانگے تانکے کے افسران رہے۔ پہلی دفعہ اس حکومت میں نیشنل ایکشن پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نیکٹا کو فعال کیا گیا ہے۔ اس کے 4 بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس ہوئے۔ آج چاروں صوبوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چاروں صوبوں میں پیفٹیک، جو کہ ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک بیسک جگہ ہے، جہاں پر تمام پاکستان کی 2 درجن سے زائد فورسز اپنی انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئر کرتی ہیں، وہ چاروں صوبوں میں آپریٹو ہے۔ جناب اسپیکر، لیکن اس کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ دہشت گردی عروج پر رہی پاکستان میں پچھلے 2 دہائیوں میں، تو وہ 2025-2026 ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دہشت گردی کن وجوہات سے دوبارہ بڑھی۔ وہ دہشت گردی جو 17-18 میں بالکل ختم ہو چکی تھی، کس وجہ سے؟ کیا کسی کو ریڈ کارپٹ دے کر لایا گیا؟ کیا پالیسیز تھیں؟ کیا اس میں اور کوئی کمی کوتاہی تھی؟ اس میں جائے بغیر میں صرف اتنا آپ سے کہہ دوں جناب اسپیکر کہ پچھلے 1 سال میں 1,75,000 سے زیادہ آئی بی اوز کیے۔ ان آئی بی اوز میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ شہادتیں جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہوئیں، 1,020 لوگ شہید ہوئے۔ جناب اسپیکر، دہشت گردی 2000 اوائل سے شروع ہے، لیکن 2025 اس کا عروج تھا۔ اس میں 1 سال میں 3,355 واقعات ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 95% واقعات جو ہیں وہ کے پی اور بلوچستان میں ہوئے۔ اب اس میں ہمارے سویلینز جو شہید ہوئے وہ 783 سویلین شہید ہوئے، 1763 اس میں زخمی ہوئے۔ جناب اسپیکر، اس ساری جو فگرز ہیں، اگر دہشت گردی میں ہماری شہادتیں زیادہ ہوئیں تو پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں اور آئی بی اوز میں پہلی دفعہ 1 سال میں 1890 دہشت گرد مارے گئے۔ ان 1890 میں
بڑی تعداد ہمارے بدقسمتی سے ایک ایسے ہمسائے ملک کی ہے جس کے ساتھ سرحد ہماری کوئی 2-2.5 ہزار کلومیٹر لگتی ہے، افغانستان، جو وہاں کے نیشنل تھے، وہاں سے یہ تشکیلیں، یہ گروپس آتے ہیں۔ میں اس ساری صورتحال میں جو دہشت گردی میں بار بار کہا جاتا ہے، جناب اسپیکر، کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں، لیکن کوئی وفاق اکیلے بغیر صوبوں کے یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ اس میں جو ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، ان کی ابیلٹی میں، ان کی ول میں، ان کا ختم کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کہیں کمی ہے تو سیاسی جماعتوں کو اپنی سیکورٹی فورسز کے پیچھے ایک بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ہے۔ جب یہ کھڑی ہوئی تھی تو 2016-17 میں دہشت گردی ختم ہوئی تھی۔